بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ دوسرا سوال جو وہ خاتون نے پوچھا ہوا ہے وہ اچھا ہو گیا، رہ جانا تھا۔ اتنی بدبختی ہے، مجھے ڈر آتا ہے ان چیزوں میں بات کرتے ہوئے کہ جی بی بی عائشہ کتنی عمر تھی اور چھوٹی عمر میں اسلام میں شادی کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ علماء کرام کی ویڈیوز آپ کے پڑھی ہوئی ہیں، ہزاروں طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کتنی تھی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے امپورٹنٹ نقطہ جو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، جس بات پہ آپ کی ینگ جنریشن بھی پھنس جاتی ہے اور بچوں کو جان کے، جو آپ کے پڑھے لکھے بچے ہیں نا، جو ماڈرن یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، انہیں یہ آج کل ایک نیا فضول قسم کا کویسچن انہیں جان کے تھرو کیا جاتا ہے کہ یورپ میں تو نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گندے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ پیڈوفیلیا تھا اور یہ تھا، یہ بچوں کے ساتھ شادی اور فلاں اسلام یہ کرتا ہے۔ آپ سب مسلمان بچوں کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، پہلے اس وقت کی سچویشن کو پہلے غور کرو۔ مسلمان تھے کتنے؟ آپ لوگ پہلے یہ غور کرو کہ مسلمان تھے کتنے۔ مسلمان تو گنتی کے 100-200 مسلمان تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، ان میں بچے بھی تھے، اور جو بچیاں جوان ہو رہی ہیں ان کے لیے رشتہ کافروں میں نہیں ہو سکتا، نان مسلمز میں نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمانوں نہیں کر رہے ہیں آپس میں رشتے، اور مسلمان ابھی بہت تھوڑے ہیں۔ پھر اس میں بھی ڈیفینیٹلی یہ دیکھا جاتا تھا تھوڑا بہت حسب نسب کا خیال یا سوشل سٹیٹس کا۔ اب ایک بچی ہے، وہ ایک امیر ماں باپ کی بچی ہے، اس کی شادی بالکل ہی ایک غریب گھر میں کر دی جائے، اس کلچر میں ہی وہ نہیں چل سکے گی۔ یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، دیکھی جائیں گی۔ ہر بندہ پہلے دن ہی اس لیول پہ نہیں آ جائے گا، مساوات کے سبق پڑے گا کہ نہیں جی۔ یہ بہرحال ایک سوشل ڈیکورم کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں چونکہ بہت تھوڑے تھے اور جو ملٹیپل شادیاں بھی ہوئیں اور کرنے کی اجازت بھی دی گئی، جیسے غزوہ بدر ہو گئی، اس میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اب ان کے بیوی بچے کہاں جائیں؟ ان کا ولی وارث کون ہے؟ اوپر سے اسلام کے لاز انہیں بتائے جا رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر نکل نہیں سکتی، وہ جاب بھی نہیں کر سکتی، پہلے ہی گھر میں غربت تھی، اوپر سے کمانے والا بھی گیا۔ اب اس گھر کو، اس سارے کو وہ شرازہ بکھر گیا، اور اگر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تو اگلی جنگ میں تو احد میں ایک بندہ نہ نظر آتا کہ جناب میرے بیوی بچوں کا بعد میں کون خیال کرے گا۔ تو مختلف جگہ پہ ایون جو ایجڈ تھے صحابہ کرام پیچھے جو رہ گئے، انہیں شادیاں، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا یا اس گھر کی کفالت لی۔ اب وہ ظاہری کفالت لے لیتے ہیں، اگر ادھر جاتے ہیں تو تب معاشرے نے الزام لگانے تھے الٹے سیدھے کہ جی یہ ان کے دروازے پہ کیا کرنے گیا ہوا تھا، یہ اس عورت سے کیا باتیں کر رہا تھا، اس نے کیوں پیسے دیے ہیں اس کو۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں۔ اس میں اب سیدنا ابوبکر صدیق سرکار دو عالم کے یار ہیں، انہی کی ایج فیلو ہیں، وہ ان کی خاطر چھوڑ آئے ہیں اپنا قبیلہ شبیلہ، اور ان کی بچیاں جوان ہو رہی ہیں اور رشتے ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح رشتہ داریاں بھی ہوئی ہیں۔ ایون بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے لیے شروع میں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر نے بھی اپنی ایک آفر کی ہے، ایک رشتہ مانگا ہے سرکار سے، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ سرکار نے اس میں پریفر کیا ہے سیدنا علی کو، کیونکہ وہ کزن بھی تھے ان کے، انہی کو پالا ہوا تھا، اور جو اللہ رسول کو حکم تھا وہ ہونا وہی تھا۔ لیکن کیا انہوں نے نہیں مانگا؟ وجہ یہ ہے کہ سرکار اب بیٹی ہے ان کی، جوان ہے، انہوں نے اپنے منہ سے کسی کو کہنا بھی نہیں۔ ان کے برابری کا رشتہ بھی بہرحال، وہ جو برابری آپ لوگ کہتے ہیں نا آدم کی ساری اولاد برابر ہے اور وہ برابر، یہ عدل اور انصاف کے تقاضوں میں ہے کہ اگر کہیں کسی کی کوئی چوری ہو گئی ہے، نہیں جی نہیں یہ چودھری صاحب کا بیٹا، نہیں چودھری صاحب کا بیٹا تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ غلط اور صحیح کی جہاں بات ہو رہی ہے، باقی جو اللہ نے خود درجے رکھے ہیں اور جو معاشرتی آپ کا نظام بنایا ہے، اس میں اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے درجہ اونچا، دیا ہوا ہے کسی کو نیچا دیا ہوا ہے، اس کو ماننا بھی اللہ کو ماننا ہے۔ یہ نہیں ہے آپ میں سے کتنے مسلمانوں کے گھروں میں آپ کا ڈرائیور، آپ کا کک، آپ کے سارے ڈائننگ ٹیبل پہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ مساوات کا یہ میننگ تو ہے نہیں ہے، یہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے۔ ادروائز آپ یورپ میں آپ مجھے دکھا دیں نا، ٹرمپ صاحب کے ساتھ انہوں کا باڈی گارڈ اندر وڑے تھے، ملینیا ٹرمپ تے درمیان بہ جائے تو کہ لے آؤ روٹی لے آؤ، باجی کی پکایا آج، ہاں کرو نا مساوات ذرا پوری، سارے لگ پتہ جائے گا۔ یہ میننگ ہے نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح یہ جو شادیاں تھیں، اب یہ جو سوال ہی بیٹا آپ نے جو مجھے بھیجا ہوا تھا
تو وہ آپ لوگوں کو جان بوجھ کے تنگ کیا جاتا ہے اور آپ اس میں خود سوچا کریں. بس ایک بات یاد رکھ لیں, ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا اللہ رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے, ٹھیک ہے, وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. تو ان کے بارے میں آپ کو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے یا تو اس کو مینیپولیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے, یا اگر وہ حقائق بھی ہیں تو پھر اس وقت کے زمانے کی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. قرآن کی آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے, کبھی اس میں شک نہ کرنا, آپ وقت کا انتظار کرنا, آپ کے اوپر ایسا راز کھلے گا اور آپ کو اس کی حکمت نظر آئے گی, اس میں حق نظر آئے گا, خیر نظر آئے گی کہ یار یہ جو دیکھنے میں بڑا مشکل سا حکم تھا, عجیب سا لگ رہا تھا, یار اس میں کیا بات ہے. تو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ بی بی عائشہ اگر ینگ ایج ہی تھی, ابھی جوانی ہوئی تھی, کئی بار ایج آف مینارکی خواتین کی کہیں کی 9 سال ہے, کہیں 13 سال ہے, کہیں 12 سال ہے, یا 15 سال بھی ہے. تو یہ نہیں مجھے سمجھ آتا, جس معاشرے سے آپ نے کویشچن کیا جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں پر میں ایز اے ڈاکٹر جانتا ہوں کہ 11 سال کی لڑکی, 13 سال کی لڑکی جو ہے اس کے پرس میں پل ہوتی ہے اور ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور ابارشن ہو چکے ہوتے ہیں. بڑے فخر سے کہا جاتا ہے اس ملک میں کہ جناب ہارڈلی 15 سال کی کوئی لڑکی جو ہے نا وہ ورجن ہو گئی, یہ کہا جاتا ہے. تو اگر اسی 11 یا 12 یا 13 سال کی لڑکی کو آنریبل وے سے کوئی شادی کر لیتا ہے, وہ غلط ہے. اور سیکس اوپن ہوتا رہے اور پل کھا لی اور ابارشن ہو جائے یا ہو ہی نہ, دس از آل نان سینس, دس از ان نیچرل. یہ بیٹا آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ انہی ٹیبلٹس کے ساتھ, انہی حرکتوں کے ساتھ جو بعد میں اس لڑکی کے ساتھ, بیچاری کے ساتھ ہارمونل چینجز آتے ہیں اور اس کی لائف ساری کی ساری تباہ ہوتی ہے, وہ ایز اے ڈاکٹر میں جانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ ان نیچرل ہے. تو رسپیکٹ دا نیچر. نیچر میں اگر وہ شادی کے قابل ہو گئی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ وہ غلط کام کر لے یا اس کے اوپر کوئی حملہ. اس زمانے میں یہ بھی مسئلہ تھا, جب رشتے بھی آ جاتے تھے یا اٹیک ہو گیا, جنگیں ہوتی تھیں, تو جو بچیاں نہیں ہوتی تھیں, وہ جو رول تھے اس زمانے کے, جو کسی کی شادی نہیں ہوئی, کسی سے نکاح نہیں ہوا, اس کو وہ غلام بنا لیتے تھے, کنیز بنا لیتے تھے. کسی کی بیوی کے بارے میں لاز اور ہوتے تھے, اور جو بالکل کنواری بچیاں ہوتی تھیں ان کے لاز اور ہوتے تھے. اس زمانے کے لاز تھے, جہالت کے لاز تھے. جنگوں میں ہوتا پھر ایسا ہی تھا, اور یہ کوئی گارنٹی تو نہیں تھی کہ آپ کو ہمیشہ آپ نے جنگ جیتنی ہی ہے. جنگ میں خدا نخواستہ ہار ہو بھی سکتی ہے اور کسی لیول کی بھی ہو سکتی ہے کہ ڈیوسٹیشن اس حد تک آ جائے کہ دشمن آپ کے خیموں تک, آپ کے گھروں تک آ جائے. تو اس حساب میں پھر شادیاں, نکاح, نام, چادر اس نام کی دے دی جاتی تھی. ان کی عمر کتنی تھی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میرا نبی غلط نہیں کر سکتا, ٹھیک ہی ہوا ہوگا جو بھی ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے کے اس سسٹم کو سمجھیں کہ وہ چند مسلمان تھے اور ان میں سے بھی کچھ بدبخت بھی ہو گئے. یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ایسے مسلمان بھی تھے بدبخت جو مسلمان ہوئے, سرکار کے ہاتھ پہ ہوئے اور سرکار دو عالم کے حکم پہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے, ٹھیک ہے. یعنی بڑی بات ہوتی ہے اپنا گھر بار چھوڑنا اور اس طرح بے یار و مددگار دوسرے ملک میں چلے جانا, مائیگریٹ کرنا, آپ کا وہاں کوئی آسرا نہیں ہے, اور دشمن آپ کا پیچھا کرتے وہاں دربار میں بھی پہنچ جائے, آپ کی شکایت بھی لگ جائے, اور آپ حکم پہ اتنے قائم ہیں کہ آپ نے ہجرت کر لی اور آپ وہاں پہ آ گئے, اپنا گھر بار, اپنا مادر ملک, آپ کا جو ملک تھا وہ چھوڑ کے, ماں, دھرتی ماں چھوڑ کے, وہ سب چھوڑ کے آپ اپنا آ گئے ہیں. اور وہاں پر آ کے کچھ تو بسے کچھ عرصہ, کچھ نے دیکھا کہ یار یہ بڑا زبردست مذہب ہے, اس میں تو بڑی عیاشی ہے, مادہ پرستی, واہ یہاں تو بادشاہ آتا ہے, یہ تو واہ یہ کیا بات ہے. وہ مسلمانی سے دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو گئے. جو آپ میں سے کئی لوگوں, آپ مجھے کہتی ہیں, بتاتی ہیں کہ جی ایسے بچوں میں مسئلہ ہے اور ایسے بچوں میں مسئلہ ہے. تو جو مائیگریشنز اس طرح ہوئی ہیں پیسے کی خاطر, مادیت کی خاطر, وہاں جا کے پھر اگلی نسل جو ہے وہ کنفیوز ہے اسی طرح, اور تیسری نسل جا کے مذہب ہی بدل لیتی ہے, اجڑ جاتی ہے, نسل ہی اجڑ جاتی ہے. ہاں اگر آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور ایسا علم جو آپ کے ملک میں موجود نہیں ہے, اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اب میں نے واپس آ کے اپنے ملک میں سکھانا ہے تاکہ یہاں اس چیز سے فائدہ اور کسی کو وہاں نہ جانا پڑے. دوسرا, آپ کو زچ کر دیا گیا, آپ اللہ رسول کے مطابق وہاں زندگی نہیں گزار سکتے, آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو آپ اس لیے اپنا ملک چھوڑتے ہیں. تیسرا, آپ جہاد پہ جا رہے ہیں, پرٹیکولرلی جیسے اس زمانے میں جاتے تھے, اٹیک کرنے جا رہے ہیں, اور اگر وہ ملک فتح ہو گیا ہے
تو پھر وہاں آپ وہاں کی خاتون سے جو اپنی مرضی سے مسلمان ہو اس سے شادی کر کے وہاں کی نسل ریز کریں. یہاں کی نا عورت وہاں لے جائیں, یہاں کے بچے اٹھا کے نا وہاں لے جائیں, وہ وہاں جا کے خراب ہو جائیں گے. جو وہاں کے ہیں وہاں اسلام اس طرح پھیلا ہے کہ وہیں شادی کی ہے, وہیں اس مجاہد نے اپنا کریکٹر اس کا سامنے دیکھ کے باقی مسلمان ہوئے ہیں. اور پھر جو نسل وہاں خود ماں جب اپنی مرضی سے ہوگی تو پھر وہ اپنے بچوں میں بھی وہی ڈالے گی. اور اگر ماں دل کے اندر آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتی تو پھر وہ سازشی پیدا کرے گی. لیکن آپ ادھر سے کچے ذہن ادھر لے جائیں گے تو وہ وہاں کی شان و شوکت چمک دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ وہ پھسل جائیں, اور بعد میں آپ روتے رہ جائیں کہ یار نسل اجڑ گئی, ڈالر تو آ گئے, پاؤنڈ تو آ گئے, لیکن بچے کہتے ہیں ریلیجن از اے آؤٹ ڈیٹڈ تھنگ, اٹس اے کریپ, اٹس اے نان سینس. پھر یہی کچھ ہوتا ہے. وہ نیچر ہی اسلام ہے. رسپیکٹ دا نیچر میں سلامتی ہے. جہاں آپ ان نیچرل ہوں گے وہاں کام خراب ہو جائے گا. مری کا درخت لاہور آ کے جو ہے نا وہ کبھی بھی اس طرح گرو نہیں کرے گا, اور لاہور کا پودا مری میں وہ پرفارمنس نہیں دے سکے گا. جہاں کے لیے اللہ نے جہاں جس کو رکھا ہے اس کی وہیں یہ ڈیوٹی ہے, وہ اس نے کرنا ہے. وہ گرو کرے, ریسورسز ضرور کرے, اللہ کی دنیا میں پھرے ترے, سیر کرے, جہاں سے اچھی بات ملتی ہے لے. اور اپنے ملک میں بھی, اپنی جگہ پہ بھی, اپنے ملک سے محبت جو ہے نا یہ بھی خود عبادت ہے ایک بہت بڑی. یہ بھی ماں ہے. ماں بدل لینے والوں کا کوئی آسرا نہیں ہوتا. جی کوئی اور سوال؟ ہاں جی اونچا بولیے گا. اسی سے ریلیٹڈ یہ مطلب کوشچن ایک دفعہ یعنی میں ابو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے کیا تھا, اور یعنی میں نے ابو سے ایک قسم کی بحث کی تھی. میں اس ٹائم پہ یہ جو بابے وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کو بہت مطلب برا بلا کرتا تھا, اور میں ٹیز کرتا تھا. تو میں نے ابو سے کہا کہ آپ مطلب کیوں ان کی باتیں کرتے ہیں ساتھ بیٹھ کے یہ. تو ابو نے مجھے بتایا کہ کہتے بیٹا میں جب نیا آیا تھا نا مطلب وہاں پہ مدینہ میں, تو کہتے کہ اسی طرح کا یہ مین بیسکلی یہی کوشچن تھا کہ چھوٹی ایج میں مطلب شادی. ابو کہتے یہ کوشچن میرے دماغ میں ریز ہوا تھا. تو ابو کہتے کہ میں نے نا کوئی آلموسٹ یعنی میرے ابو نے مجھے یہ پہلے تو کچھ کہتے نہیں تھے, اس دن ہی مجھے کہا تھا. ابو کہتے کہ جتنا لوگوں کا مطلب علم یا عالم جو تھے یہ وہ میرے آگے اللہ نے اس ایک سوال پہ اپنی کہانی کھول کے رکھ دی. تو میرے ابو کہتے ہیں میں نے مجھے پھر انہوں نے کچھ بڑے ان کے نام بھی بتائے کہ میں نے اس سے بھی پوچھا یہ سوال, اس سے بھی پوچھا. ابو کہتے لیکن مجھے دلی طور پہ تسلی دے جواب نہیں تھا کہیں سے ملتا. تو کہتے ایک دفعہ ایسے میں یہاں باہر سین میں بیٹھا ہوا تھا, تو پھر ابو نے مجھے اس بندے کا بھی بتایا اور میں سوچ کے حیران تھا. تو اس ٹائم ابو نے بتایا کہ وہ فیصلہ آباد میں کوئی بزرگ تھے, ان کے ساتھ وہ بندہ صرف بیٹھتا اٹھتا تھا. ابو کہتے وہ آگے میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک سوال ہے پچھلے 3 سال سے پریشان کرتا ہے. ایک تو میں جھجکتا کسی سے پوچھتا نہیں, اگر پوچھوں بھی تو مجھے کہیں سے صحیح جواب نہیں ملتا. تو اس نے پوچھا کیا سوال ہے. ابو کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ مجھے یہی ایک کوشچن ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیوں مطلب شادی. تو ابو کہتے ہیں اس نے آگے سے مجھے یہ جواب دیا ہنس کے کہ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں نا وہ ساری اللہ کا حکم آنے پہ کی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ اٹیچ تھے ان سب نے ڈیوٹیاں دی ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی اس کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے بعد سب سے زیادہ دیر تک اس نے ابو کہتے اس نے بتایا تھا فور 80 ایئرس اما عائشہ ظاہری طور پہ حیات رہی. اور اس نے کہا کہ جتنی بھی احادیث ابھی اٹھا کے دیکھ لو, مردوں میں حضرت ابو ہریرہ سے اور خواتین میں اما عائشہ سے روایت ہے. اور اس نے ابو کہتے اس نے مجھے آگے سے یہ کہا کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسپیشلی عورتوں کے متعلق یا کسی بھی چیز کے متعلق کوئی کوشچن آتا تھا نا کسی کو, تو اسپیشلی سب جا کے کہتے تھے کہ ماں جی سے جا کے پوچھ لو. پھر ابو کہتے وہ وہیں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ دیکھیں آئیں ستون عائشہ ہے. یہ کیوں ہے, یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کہہ کے گئے تھے کہ ایک ایسی جگہ ہے جو میں بتانا نہیں چاہتا, یہ تم ایسے اسرار کہتے اس کے بعد صحابہ نے ماں جی سے جا کے اصرار کیا تو انہوں نے بتا دیا. یعنی انہوں نے کتنی بعد میں راز کی باتیں بتائیں اور کتنے یعنی انہوں نے بعد میں ابو کہتے اس کو مجھے یہ بتایا کہ وہ چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب ایک قسم کی پوری ٹرین ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے پورے 80 ایئرس ڈیوٹی دی ہے. تو یہ اس میں اللہ کا یہ راز چھپا ہوا ہے. پرٹیکولرلی جو خواتین کے مسائل تھے یا پردے کی بات تھی یا ایسی بات تھی جس میں خواتین جھجکتی تھی بات کرتے ہوئے یا شرماتی تھیں یا مردوں میں آ کے کر نہیں سکتی تھیں یا عورتوں سے ہی بات کرنا مناسب تھا, اور پھر ایسی باتیں جو گھریلو باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ نبی کی زندگی ساری کی ساری کاپی آپ نے کرنی ہوتی ہے, وہ ہر چیز آپ کے لیے نمونہ ہوتی ہے. آپ اس لیول پہ جا تو نہیں سکتے لیکن آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گھر میں بچوں کے ساتھ کیسے کرتے تھے,
ٹھیک ہے. یا اب مولا حسن حسین کو تو ان کے کندھوں پہ لوگوں نے دیکھ لیا نا, بازار میں دیکھ لیا کچھ بیٹی کے ساتھ کیسے تھے, اگر بیٹی باہر نہیں آتی تھی بی بی فاطمہ, یا بیویوں کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا, ڈفرینٹ بیویوں کے ساتھ کیسا تھا. ایک وقت میں جیسے اب ہم میں سے کافیوں کو شوق ہے چار کرنے کا, تو وہ چار کر تو لینی ہے, ان کے ساتھ کرنا کیا ہے, وہ انصاف. او جی وہ تو نہیں ہو سکتا, تو پھر تو چاچا کیتی کیوں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کی پہلی شرط ہے انصاف کرو, اور اللہ نے ساتھ لکھا بھی ہوا مگر تم کر نہیں سکتے, یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ نے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال مجبوریاں ہیں, جیسے خدا نخواستہ ابھی کوئی ایسا خدا نخواستہ ایسی کوئی جنگ یا ایسا کوئی آفت آ جاتی ہے کہ مرد بہت کم رہ جاتے ہیں, عورتیں زیادہ ہیں, تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر خدا نخواستہ ایک باپ مر رہا ہے اور اس سارا گھر ہی مر گیا ہے, ایک بچی ہے اس کی 6-7 سال کی, 8 سال کی, وہ مر رہا ہے اب, اور وہ بچی ہے, وہ اپنے کسی دوست کسی کے حوالے کرتا ہے اور ساتھ اسے کہتا ہے کہ یار دا بیاہ کر دیا, یا ہوں تو دیکھ لیں تیرے حوالے. وہ دوست بھی آگے سے اب چلو جی بوڑھا ہے یا 50 سال کا ہے, اس کو کوئی رشتہ, اس کو کیا کرے, اس کے لیے اس کو رکھنا بھی ہے اس نے, کیونکہ وہ غیر محرم ہے, اس حساب سے وہ شادی کر سکتا ہے. ہاں اگر اس کا لالچ یہ ہے کہ اس کی جائیداد مجھے مل جائے, تو پھر وہ جانے, اس کا راز تو اللہ جانتا ہے. لیکن اگر اس کی جائیداد بھی کوئی نہیں ہے تو پھر تو اگر وہ جائیداد بھی نہیں ہے, بے آسرا بچی ہے, تو کیا کرو گے؟ کچھ تو کر رہا ہے نا وہ بندہ, یا اس کی شادی کرا دے گا کہیں, یا کچھ کرے گا اکیلا, وہ بھی آگے سے اکیلا ہے. اگر ایسے حالات ہو سکتے ہیں, اس لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز تو ہیں نہیں ہے, یہ تو سچویشن کے مطابق, اور یہی آپ کی چیکنگ ہوتی ہے, اور یہی آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے, اور اللہ اس کو دیکھتا ہے. جہاں تک نبی کی بات ہے, یہی پوائنٹ جو اس بندے نے آپ کے والد کو بھی بتایا, جہاں تک نبی کی بات ہوتی ہے نا, میں تو اس کویشچن کو ہی نہیں مل لیتی, تمہیں سوچا ہی کیوں ہے, تمہیں شک بھی کیوں آ گیا ہے, تمہیں مسئلہ بھی کیسے پڑ گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, یا کوئی بھی نبی ہے, وہ آپ اس کو یہ سوچ نہیں سکتے کہ اس نے کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر لیا ہوگا, یا کوئی حکم ہی اپنی مرضی سے دے دیا ہوگا, ٹھیک ہے. جن کے اوپر اتنی اسٹرکٹ چیکنگ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا, آپ نے کیوں کہا انشاءاللہ نہیں کہا, آپ نے اندھے کی بات کیوں نہیں سنی, آپ نے وہ سردار کی کیوں سن لیا, آپ نے کیوں سمجھے کہ اندھے کی کیوں نہیں ہے. اللہ ان کے ساتھ ایسے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال اللہ اللہ ہی ہے, اور بندہ بندہ ہی ہے, لیکن یہ بندگی نبھانے والے وہ سرکار ہیں, ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے اللہ پھر ان کی تعریفیں کر رہا ہے, انہیں رحمت للعالمین کہہ رہا ہے, محبوب بتا جیسے تو چاہتا ہے, یہ اختیار دے کے, لیکن آگے سے یہ کہنا کہ نہیں جو آپ کہتے وہی ٹھیک ہے, جو تو چاہتا ہے وہی ٹھیک ہے, یہ بے اختیاری ہونا, یہ شعر و شاعری میں بڑی آسان ہے, پریکٹیکل میں بہت مشکل ہے. ان کا ایک ایک دن, ایک ایک رات, ایک ایک سانس جو ہے, وہ ان لوگوں کا وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اس میں عام بندہ اس کو عقل کے پیمانوں پہ ناپتا رہے اور کرتا رہے, اور فضول پروپیگنڈا ہے, اور خام خواہ کی وہ کم علمی کی وجہ سے ہے, یا پھر خام خواہ کی کج بیسی میں ہوتا ہے. علم